سورہ طلاق کی ابتدا ہے۔ سورہ طلاق مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے، 65، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 99 ہے، 99۔ اس میں 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اکثر طلاق کے مسائل سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں، کچھ مسائل یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اسے سورہ طلاق کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور مراد امت کو تعلیم ہے، اسی لیے آگے اذا طلقتم، یہ جمع کا صیغہ ہے اور واحد اس کا بنتا ہے طلقتا، تو طلقتا نہیں فرمایا طلقتم، اسی لیے مفسرین نے یہاں اس طرح ترجمہ کیا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے فرما دیں کہ اے مسلمانوں جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو تم انہیں طلاق دو عدت گزارنے کے لیے۔ یعنی طلاق دینے میں لازمی یہ ہے کہ طلاق دی جائے طہر کے پیریڈ میں، یعنی جن ایام میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے ان ایام میں طلاق دی جائے، اور ان ایام میں قربت نہ کی ہو اور صرف ایک ہی طلاق دے، پھر دوسری دینے کا ارادہ ہو تو یہ پاکی کے ایام گزر کر پھر وہ ایام شروع ہوں کہ جس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، پھر اس کے بعد دوبارہ پاکی کے ایام آئیں تو پھر دوسری طلاق دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک ساتھ ایک سے زیادہ طلاق دینا یہ حرام اور گناہ ہے، مگر طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھ اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو 3 طلاق ہو جائے گی، غصے میں طلاق دے یا غصے میں نہ ہو طلاق دے، کسی کے سامنے طلاق دے یا اکیلے طلاق دے، میسج کے ذریعے دے یا لکھ کر دے، ہر صورت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور تم عدت کا شمار رکھو، یعنی اگر طلاق رجیع ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے تو عدت تمہیں معلوم ہونی چاہیے، عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہو، اور عدت گزر گئی تو اب رجوع نہیں ہو سکے گا، اب 1 یا 2 طلاق دینے کی صورت میں اب نکاح کرنا ہوگا عدت کے بعد، اور نکاح کرنے میں عورت کی مرضی ہے، وہ انکار کر دے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن رجوع میں عورت کی مرضی کا دخل نہیں ہے۔ یہ مسائل سیکھنا ہر اس مرد پر فرض ہیں کہ جو شادی شدہ ہے۔ اگر آپ ان مسائل کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ کتاب حاصل کریں، طلاق کے آسان مسائل، طلاق کے آسان مسائل۔ اس میں طلاق رجیع، طلاق بائنہ، یہ طلاق کی 2 قسمیں ہیں، کن کن الفاظ سے طلاق ہوتی ہے، طلاق کے شرعی مسائل کیا ہیں، طلاق دینے میں کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں، سب کا بیان آپ کو اس کتاب میں ملے گا، طلاق کے آسان مسائل۔ واتقوا اللہ ربکم، اور تم اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، تم ان عورتوں کو طلاق دینے کے بعد فوراً اپنے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ خود نکل کر جائیں، یعنی عدت شوہر ہی کے گھر میں گزارنی ہے، مگر 3 طلاق دینے کی صورت میں شوہر اور سابقہ بیوی کے درمیان پردہ ہوگا، اور 1 یا 2 طلاق رجیع دی ہے تو اس میں پردہ نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں رہ کر جس طلاق کی صورت میں پردہ ہے اور پردہ کرنا مشکل ہو، یا وہ مرد جو ہے
اس کے حالات درست نہ ہوں، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر عدت نہ گزارے، اپنے میکے چلی جائے اور وہاں عدت گزار لے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ عورتیں کھلی بے حیائی کا کام کریں تو پھر انہیں گھر سے نکال دیا جائے گا. مثلا اس نے چوری کر لی تو ہاتھ کاٹنے کے لیے اس کو قاضی کی عدالت میں لے جانا پڑے گا. یا اگر اس عورت نے وہ کام کیا جس کی وجہ سے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں یا سنسار کیا جاتا ہے، یہ کیونکہ شادی شدہ ہے، اگر اس نے ایسا کام کر لیا تو پھر اس کو سنسار کے لیے باہر لے جایا جائے گا. یا فرمایا بفاحشۃ مبینہ سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت جو عدت گزار رہی ہے وہ گھر والوں کی اذیت کا باعث بنے اور وہ گالیاں بکتی ہو، اس طرح کے معاملات ہوں. شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اسے پھر شوہر اپنے گھر میں عدت نہ گزارنے دے بلکہ اس کو میکے بھیج دے. 1 طلاق ہو کہ 2 طلاقیں پڑی ہوں کہ 3 پڑی ہوں، سب میں حکم یہی ہے کہ عدت وہ اپنے شوہر کے گھر گزارے. مگر چونکہ یہ مسائل پیچیدہ ہیں اور ان مسائل کی گہرائی آپ کو یاد نہیں رہ سکتی، صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو کسی مستند مفتی سے مشورہ ضرور کر لیں کہ شرعی کیا حکم ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس بے شک اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کے بعد کوئی معاملہ آسان پیدا کر دے. جب یہ حکم آیا تو رجوع کی اجازت نہ تھی، صرف عدت کا حکم تھا. پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالی نے رجوع کا حکم نازل کیا کہ 1 طلاق رجعی اور 2 طلاق رجعی میں عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے. طلاق رجعی کے معنی یہ ہے کہ شوہر نے کہا میں نے تجھے 1 طلاق دی، یا کہا میں نے تجھے 2 طلاقیں دیں. اس جملے کے ساتھ اگر طلاق دی ہے، 1 دی ہے یا 2 دی ہیں، اور وہ عورت عدت گزار رہی ہے، تو اس دوران وہ اگر یہ کہے کہ میں تجھے اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، تو دوبارہ وہ نکاح میں آ جائے گی، مگر 1 یا 2 طلاق تو ہو چکی ہے. اسے 3 طلاق کا اختیار تھا، اگر 1 دے چکا ہے تو اب 2 کا اختیار رہا، اور 2 دے چکا ہے تو اب 1 کا اختیار رہا. پھر عدت ختم ہو جائے گی. رجوع قول سے بھی ہوتا ہے اور فعل سے بھی ہوتا ہے. اس کے مسائل سیکھنے کے لیے بھی آپ باہر شریعت کتاب کا مطالعہ کیجئے، یا یہ کتاب کے طلاق کے آسان مسائل، اس کا مطالعہ کیجئے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کو پورا کرنے لگیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو. یعنی رجوع کرنا چاہو تو ظلم کے لیے نہیں بلکہ حقوق ادا کرنے کے لیے رجوع کر لو. او فارقوهن بمعروف، یا بھلائی کے ساتھ انہیں جدا کر دو. یعنی رجوع نہ کرو گے تو وہ عدت کے بعد تمہارے نکاح سے باہر ہو جائے گی. لیکن ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، لوگ سمجھتے ہیں 1 طلاق دی اور عدت گزر گئی اور رجوع نہ کیا تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. یہ بات غلط ہے. پھر سنیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 طلاق دی اور 3 مہینے گزر گئے، عدت کا پیریڈ گزر گیا اور رجوع نہ کیا تو خود بخود 3 بن جائیں گی. یہ بات غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ 1 طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہ کیا تو عدت گزرنے کے بعد عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی. اب دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا، صرف نکاح ہو سکتا ہے. لیکن نکاح میں مرد اور عورت دونوں کی رضامندی ضروری ہے. اگر عورت نکاح کرنے سے انکار کر دے تو وہ آزاد ہے، وہ کسی بھی مرد سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ 3 طلاقیں ہو جائیں تبھی وہ دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے. اگر 1 طلاق دی یا 2 دی، عدت گزر گئی، شوہر نے رجوع نہ کیا
تو اب عورت آزاد ہے، وہ چاہے تو اسی سے دوبارہ نکاح کرے، چاہے کسی مرد سے کرے، شریعت میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے اگر بالفرض ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ طلاق دینا ضروری ہو تو صرف ایک طلاق دیں، ایک سے اوپر نہ دیں، پھر عدت کے دوران رجوع کرنا چاہیں تو کر لیں، اور رجوع نہیں کر سکتے تو عدت گزرنے دیں۔ پھر عدت کے بعد اگر صلح ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے، اور صلح نہ ہو تو وہ عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دیں تو پھر رجوع کی یا نکاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی جب تک کہ حلالہ شرعی نہ ہو، اور حلالہ شرعی کرانا ایک مشکل امر ہے۔ وَأَشْهِدُوا، اور تم گواہ بناؤ، ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 عادل نیک آدمیوں کو گواہ بناؤ۔ رجوع کرتے وقت بھی گواہ بناؤ اور طلاق دیتے ہوئے بھی گواہ بناؤ، لیکن یہ گواہ بنانا احتیاط کے لیے ہے، گواہوں کا ہونا ضروری نہیں۔ طلاق بغیر گواہوں کے بھی پڑ جاتی ہے اور رجوع بھی بغیر گواہوں کے ہو جاتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، پر اللہ کے لیے شہادت کو، گواہی کو قائم رکھو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ ساری نصیحتیں اسے کی جاتی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالی اس کی نجات کا راستہ نکال دے گا، اس کی پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ سے جو ڈرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہر مسلمان کی ہر ضرورت اور حاجت کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک فرمایا جو اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے نجات کا راستہ ظاہر فرماتا ہے، اسے مشکل سے نجات دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے کو، اللہ سے ڈرنے والے کو یہ فضائل اور برکتیں ملتی ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالی اپنے کام کو خوب کرنے والا ہے، وہ ضرور اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا، ہر ایک کی زندگی کا ایک وقت ہے، اس پر زندگی ختم ہو جائے گی۔ روزی کے جو لمحات ہیں، جو تنگی وغیرہ ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے۔ حرام کی طرف نہ جاؤ، وہ ایک وقت ہے، ان قریب تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی، جو روزی لکھی ہے وہ ضرور ملے گی۔ یہ آیت کریمہ اتنا حصہ اسے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ہر مسلمان کی ہر ضرورت اور حاجت کے لیے یہ آیت کافی ہے، تو اب ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ کوئی اس کا وقت مخصوص نہیں، جب چاہیں پڑھیں، جب پریشان ہوں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا ایک ہی بیٹا کمانے والا تھا، اسے دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے، وہ دشمن کی قید میں ہے، اور یہاں ہمارا یہ عالم ہے کہ فاقوں پر فاقے گزر رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے وہ مزید کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہم بوڑھے میاں بیوی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عوف بن مالک، تم اللہ سے ڈرو اور کثرت سے اس کا ذکر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے جا کر میں نے یہ ساری باتیں بتائیں تو وہ اور میں دونوں بیٹھ گئے اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنے لگے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کی، مزید اللہ کا خوف اور تقوی اور پرہیزگاری کو اپنے دلوں میں پیدا کیا۔ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، جو انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کا لخت جگر ان کے سامنے تھا، اور نہ صرف یہ دشمن کی قید سے آزاد ہو گئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مال دیا کہ 4000 بکریاں لے کر آئے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور کرنے کا راستہ اسے دکھاتا ہے، مشکل سے نجات کا راستہ اسے دکھاتا ہے، اس کے لیے مشکل سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو ضرور پورا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس آیت کریمہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، سورہ بقرہ میں اس بات کا بیان تھا کہ جو عورت طلاق یافتہ ہو اس کی عدت 3 حیض ہے، یعنی 3 پیریڈز گزر جائیں۔ وہ ایام جن میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی یہ ایام 3 مرتبہ گزر جائیں، ایک دفعہ گزر جائیں پھر وہ پاک ہو جائے، پھر دوسری دفعہ گزر جائیں، اس طرح 3 مرتبہ گزر جائیں تو اس عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ اب یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہیں، یعنی ان کی عمر اس قدر بڑی ہو گئی ہے 55 سال 60 سال کہ ان پر یہ پیریڈ نہیں آتا۔ انیر تب تم، اگر تم شک کرو یعنی اگر تمہیں ان کی عدت معلوم نہیں تو سن لو، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 اسلامی مہینے ہے۔ واللائی لم یحدن، اور ان عورتوں کی بھی عدت 3 مہینے ہے جنہیں حیض نہیں آتا، یا تو عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے یا پھر وہ بالغ تو ہو گئیں مگر ابھی یہ معاملات ان کے لیے شروع نہیں ہوئے، انہیں اگر طلاق ہو جائے تو ان کی بھی عدت 3 مہینے ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور وہ طلاق شدہ عورتیں جو حاملہ ہوں، جو امید سے ہوں، ان کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے، وضع حمل تک ہے، چاہے اس میں 1 مہینہ باقی ہو چاہے 9 مہینے باقی ہوں، ان کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ اسی طرح کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو قرآن پاک سورہ بقرہ میں بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن مقرر کی گئی، لیکن وہاں اس بیوہ سے مراد وہ بیوہ ہے کہ جو امید سے نہ ہو، اور جو بیوہ امید سے ہو تو اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا کام آسان کر دیتا ہے۔ ذَلِكَ امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اس کو نازل کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، بار بار اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، اس کی معنی کیا ہے؟ اللہ کا خوف اس قدر پیدا ہو جائے کہ بندہ گناہ کے قریب نہ جا سکے، گناہ کرنے لگے تو وہ لرز جائے اور وہ سوچے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ عذاب دینے پر قادر ہے۔
ابھی اور اسی وقت چاہے تو وہ میری گرفت کر سکتا ہے. جب یہ کیفیات پیدا ہوں تو ہم کہیں گے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے اس کے اجر کو خوب بڑھا دے گا. اسکنوہن، تم ان عورتوں کو جنہیں طلاق دے چکے ان کو رکھو، من حیث سکنتم، جس طرح تم رہتے ہو، یعنی عدت گزارنے کے لیے ایسی جگہ دو جیسی جگہ میں تم رہتے ہو، انہیں سکون اور چین کے ساتھ عدت گزارنے دو. میوں وجدکم، تمہاری طاقت کے مطابق، جتنی تمہاری طاقت ہو. اب طلاق دینے کے بعد وہ عورت عدت گزار رہی ہے تو رہائش اور اس کا خرچہ تم اپنی طاقت کے مطابق دو. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور تم ان عورتوں کو تکلیف نہ دو. لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ تم انہیں تنگ کرو اور پریشان کرو، پھر یہ تنگ اور پریشان ہو کر یہ چھوڑ کر چلی جائیں. ایسا نہ کرنا. ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد عدت تو عام طور پر شوہر اپنے گھر میں گزارنے نہیں دیتے، یا خواتین گزارتی نہیں، وہ فوراً چلی جاتی ہیں. لیکن جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوہ عدت عام طور پر شوہر ہی کے گھر پر گزارتی ہے. لیکن اب ہمارے معاشرے میں یہ ظلم بھی ہونے لگا کہ بیوہ کو وراثت اور جائیداد سے محروم کرنے کے لیے اسے اتنا تنگ کیا جاتا ہے. بعض اس مرد کی خواتین رشتہ دار، چاہے اس کی ماں ہو، چاہے اس کی بہن ہو، چاہے اس کی دیگر رشتہ دار عورتیں ہوں، بسا اوقات وہ اس قدر ظلم اور ستم وہ کرتی ہیں، اتنا تنگ کرتی ہیں کہ وہ بیوہ پریشان ہو کر اگر وہاں پر عدت گزارے تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے. تو اگر واقعی ایسے حالات ہوں تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ وہاں سے عدت گزار رہی ہے تو وہاں سے وہ پھر اپنے میکے آ سکتی ہے. مگر ایسے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جب یہاں سے جائے تو ہم جائیداد کی بہت ساری چیزوں کو غائب کر سکیں اور اسے حق سے محروم کر سکیں. حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوہ کو 12.5% حصہ دیا جائے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں تو بیوہ کو 25% حصہ شرعی طور پر قرآن کی نص کے مطابق دینا لازمی ہے. اگر ایک پائی کی بھی کمی کریں گے در حقیقت تباہی ہے، بربادی ہے. کہ کسی کے حق کو لے لینا اور دبا لینا یہ بربادی ہے، تباہی ہے. سکون چین ایسے لوگوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتا. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ طلاق شدہ عورتیں حاملہ ہوں، امید سے ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو تم ان طلاق شدہ عورتوں پر خرچ کرو، یعنی انہیں عدت کا خرچہ دو. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، یعنی بچے کی ولادت ہو جائے. تو جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے اس عورت کی عدت جاری رہے گی اور اس کا خرچہ اور رہائش دینی ہوگی. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ عورتیں تمہاری خاطر تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں، عورت کو طلاق دے دی، عدت بھی ختم ہو گئی، تو وہ جب دودھ پلا رہی ہے تو اس کا خرچہ بھی مرد پر لازم ہے. بچے کا خرچہ جب تک بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے یہ خرچہ مرد کو دینا ہوگا، اور جب تک وہ ماں دودھ پلا رہی ہے ان ایام تک ماں کا خرچہ بھی مرد کو دینا ہوگا. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا عمل کرتا کون ہے؟ یقیناً شریعت سے دوری میں نقصان ہے، تباہی ہے. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، بس تم انہیں ان کا معاوضہ دو، ان کے اخراجات تم ان کے پورے کرو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب سوال یہ ہے کہ میاں بیوی میں تو جدائی ہو گئی،
لیکن اس بچے کا باپ اور اس بچے کی ماں تو ہیں یہ. ایک بچے کی تربیت میں ماں باپ کی باہمی مشاورت سے کام ہوتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب نہ تو ماں باپ سے محروم کرے نہ باپ اسے ماں سے محروم کرے بچے کو. بچے کا قصور کیا ہے؟ تو باہمی مشاورت سے وہ بچے کی بھلائی اور اس کے اچھے مستقبل کے مطابق وہ عمل کریں. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں شریعت کے مطابق وہ مشورہ کریں. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تمہیں مشکل ہو، یعنی مثلا وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے تو اب باپ کیا کرے؟ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، بس ان قریب اس کے لیے دوسری دودھ پلانے والی مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے گا تو کسی اور عورت سے وہ اپنے بچے کو دودھ پلوا لے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور مالدار اپنی طاقت کے مطابق خرچہ دے. عدت کے مسائل ہیں یا دودھ پلانے میں خرچہ دینے کے مسائل ہیں تو اس میں مرد کی طاقت دیکھی جائے گی کہ مرد اپنی طاقت کے مطابق مناسب اخراجات دے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کی روزی تنگ کی گئی، جو تنگ دست ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اسے جو اللہ نے دیا وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچہ کرے. تو عدت کے دوران عورت کی حالت نہیں دیکھی جاتی بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے مرد کی طاقت کیا ہے. تو مرد اپنی طاقت کے مطابق جو ضروری اخراجات ہیں وہ ادا کرے گا عدت کے دوران بھی اور عدت کے بعد بچے کی پرورش کے دوران بھی. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اتنا ہی ڈالتا ہے جتنی طاقت اللہ نے اسے عطا فرمائی. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالی مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا. اگر بیوہ عورت یا طلاق شدہ عورت اللہ پر بھروسہ رکھے اور وہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی فرمائے گا، اور وہ مرد بھی اگر اللہ پر بھروسہ رکھے اور تقوی اختیار کرے تو اس کے لیے بھی آسانی ہوگی. سورہ طلاق کی ابتدا ہے. سورہ طلاق مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے، 65، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 99 ہے، 99. اس میں 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ میں چونکہ طلاق کے مسائل